بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کسان بھائی ہیں، جو زمیندار بھائی ہیں جن کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ فصل اٹھاتے ہیں گندم کی۔ اب فرض کی ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں یہ گندم کی فصل اٹھا لی گئی ہے، تو فصل اٹھانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمینیں جو ہیں ان کے اوپر جو روڑی ہوتی ہے، جسے ہم جیسے یہ روڑی ہے، یہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی کسان ہیں عمومی طور پر یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم زمینوں کے اوپر یہ جب گندم اٹھا لیتے ہیں، فصل اٹھا لیتے ہیں، تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے نئی فصل لگانی ہوتی ہے تو ہم آگ لگا کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اب یہ جلانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہزارہا دانے ہوتے ہیں جو پرندوں کی خوراک بننے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ دانے یہ پرندوں کی خوراک بنتے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو یہ جو نیچے گرنے والے دانے ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ایک تیلی لگاتے ہیں اور یہ سارا بھسم کر دیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، یہ آگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ایک اور زمین میں یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پورا کچے کا ایریا جو ہے، کچا ہو یا پکا ہو جائے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت بھی جل گئے ہیں۔ یہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، یہ یعنی زمین کو۔ اسی طرح یہ ارد گرد جتنے بھی درخت ہوتے ہیں یہ بھی جل جاتے ہیں ساتھ۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کی، یہ چاروں طرف جتنے بھی درخت ہیں یہ جلے ہوئے ہیں۔ صرف درخت ہی نہیں جلتے، بلکہ اس زمین کے اندر موجود ہزارہا قسم کے حشرات الارض جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جل جاتے ہیں۔ اور وہ یہ آگ جو ہے یہ ساتھ کیا کیا جلاتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک تو ہے کہ خوراک، پرندوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے ساری، جو ہزارہا پرندوں کی خوراک ہوتی ہے جو نیچے گرنے والی ہوتی ہے وہ ساری جل جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلی ہوئی ہے ساری، یہ بھی ساتھ جلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو روڑی ہوتی ہے، روڑی ایک تو روڑی جل جاتی ہے۔ روڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ یہ جتنا بھی اس کا گندم کے نیچے باقیات ہوتے ہیں، یہ باقیات روڑی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں زمین کے اندر کھڑا ہوں، یہ ابھی زمین کے نیچے کچھ جو بچ گئے ہیں، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں مکوڑے، کیڑے مکوڑے، یہ کچھ بچ گئے ہیں جو زیر زمین چلے گئے تھے، وہ جو بچ گئے ہیں، باقی یہ بھسم ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں سامنے۔ تو یہ انتہائی میرے خیال میں نامعقول بات ہے، اور اس کے علاوہ اخلاقی حوالے سے، اسلامی حوالے سے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کیڑے مکوڑوں کو زندہ جلا، چونکہ گرمی بہت زیادہ، ٹیمپریچر اس وقت جو ہے نا 40 سے ابو چل رہا ہے میاں والی کا۔ اس وجہ سے میری جو موبائل ڈیوائس ہے یہ بار بار جو ہے نا اوور ہیٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہزاروں حشرات الارض کے، اس کے علاوہ یعنی کیڑے مکوڑوں کے جو ٹھکانے ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بھی سارے جو ہے نا ٹھکانے، جس میں یعنی کہ چھوٹے کیا کہتے ہیں، ہر قسم کے کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے ہو گئے، وہ بھی سارے اس میں جل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ بہت زیادہ جاندار جو موجود ہوتے ہیں زمین کے اندر رہنے والے، وہ سارے ہیٹ کی وجہ سے، گرماش کی وجہ سے یا آگ کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو باقیات ہوتی ہیں گندم کی، جو پرندوں کی خوراک بننی ہوتی ہے، یہ بھی ساری بھسم ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تو میری کسان بھائیوں سے، زمیندار بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ جتنے بھی یہ جاندار ہیں یہ جان رکھنے والے ہوتے ہیں، پودے بھی جان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو درخت ہیں، یہ سامنے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں، یہ آگ لگی ہوئی ہے سامنے، اس میں جتنے بھی درخت ہیں یہ جاندار ہوتے ہیں، یہ بھی خلیات سے ہی مل کر بنے۔ جس طرح انسان ایک خلیات سے مل کر بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ جاندار جتنے بھی پودے ہیں یہ بھی جان رکھنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، خلیات سے مل کر بنے ہیں، یہ بھی
اور یہ بھی جاندار چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جاندار چیزوں کے ٹھکانے جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں زمین کے اندر، اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. جس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دینی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے اسی طرح چوہوں کی بلیں ہوتی ہیں یہ زمین کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ بل جا رہی ہے. یہ آگ لگنے کی وجہ سے یہ سارے یعنی کہ زیر زمین چلے گئے ہوں گے، اور جو اس آگ کی زد میں آئے ہوں گے وہ سارے جل کر بھسم ہو چکے ہوں گے. لہٰذا اتنے جانداروں کو جلانا، اتنے حشرات الارض کو جلانا، اور سب سے بڑھ کر جاندار چیز کو آگ میں جلانا، زندہ جلانا، یہ ایک انتہائی یعنی کہ اسلامی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، اور انسانی حوالے سے بھی بہت ہی نامعقول بات ہے. بہت ہی سمجھو کہ بہت بڑا جرم ہے میرے خیال میں. انسانیت کے اندر بھی رہتے ہوئے یہ بہت بڑا جرم ہے جانداروں کو جلانا، جو جان رکھنے والی چیزیں ان کو جلانا. اس لیے میری تمام کسان بھائیوں سے التماس ہے، زمینداروں سے التماس ہے کہ وہ اس طرح کی روڑی کو یا فصل کے بعد جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو جلایا مت کریں، بلکہ اس کو زمین کے اندر ہی شامل کر دیا کریں. یہ ایک قسم کی کھاد بن جاتی ہے آپ کی زمین کے لیے، اور زیادہ کھاد بن جاتی ہے، قدرتی جسے ہم کہتے ہیں آرگینک چیز، جو آپ کی فصلوں کے لیے انتہائی کیا کہتے ہیں زرخیزی والی بن جاتی ہے. لیکن ہم اس کو جلا کر، ایک تو ہے کہ ہم انسانی طور پر ہی بہت بڑا جرم کرتے ہیں، جانداروں کو زندہ جلا کر کرنا چاہیے. ہم نے مرنا بھی ہے، اور قیامت کی آگ سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور دنیا کی آگ کے اندر بھی ہمیں دنیا کی آگ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور کسی چیز کو، کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، کسی چیز کو بھی ہمیں نہیں جلانا چاہیے. بہت شکریہ. آج کا میسج صرف اتنا ہی تھا. اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درختوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. درخت اور سرسبز جتنا بھی کھیت ہیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی ہے.